یہ جو 1257 ارب ہے نا، یہ جن لوگوں کی نالائکی، نااہلی اور انیفیشنسی، ملی بھگت اور چوری کی وجہ سے نا وہ آپ کے زیادہ ہے. خمیازہ سے کون بھگت رہے؟ ایک عام ریڈی والا، ایک ہمارا کیمرہ مین، ایک پاکستان میں مزدوری کرنے والا آدمی. مینجمنٹ ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، کیونکہ ان سے نہیں چلے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاور ڈویژن کے بابوس ہیں یہ ابھی بھی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کی یہاں پہ پوسٹنگ کر دیں، اس بندے کی یہاں پہ پوسٹنگ کر دیں. تو ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے، یعنی کہ میڈیا کو. جی. اور آرمی چیف کا میں لازمی کہوں گا جنہوں نے ایک سینس آف کانفیڈنس دیا ہے انویسٹرز کو، اور پرائم منسٹر نے جس کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے تو وہ ایک بڑا کلیئر روڈ میپ ملا. بلوچستان کی حکومت کو بلوچستان کی عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے روڈ، انفراسٹرکچر، ہیلتھ، ایجوکیشن اور باقی کام کے لیے سالانہ اس منصوبے سے منیمم $750 ملین ملیں گے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی. ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ آج کل معدنیات کی تلاش اور معدنیات کے شعبے کو ترقی دینے کا بہت چرچا ہے، اور وفاقی حکومت صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اس معاملے میں بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہے، چونکہ پاکستان میں $8 ٹریلین سے زیادہ مالیت کی معدنیات موجود ہیں. تاہم اب اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے ریکوڈیک پروجیکٹ سب سے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، چونکہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑی جو ایگزامپل بن چکی ہے وہ ریکوڈیک ہے. اور پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے موقع کے اوپر بھی سب سے زیادہ جس کو شو کیس کیا گیا، جس کو انویسٹرز نے ویٹیج دی، وہ یہ پروجیکٹ تھا. اور اب اس پروجیکٹ سے متعلق وفاقی حکومت نے اور وفاقی حکومت کی کمپنیوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ $750 ملین ملیں گے، منافع ملے گا. اور اس فیصلے کی ایک قیمت بھی ہے، ایک بوجھ بھی ہے، وہ اب ہم خود برداشت کریں گے. یہ فیصلہ ہے کیا؟ ریکوڈیک سے متعلق مشکل فیصلہ تھا، تاہم اب یہ فیصلہ ہماری 3 کمپنیوں نے کر لیا ہے. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج کل بڑے چرچے ہیں کہ بجلی سستی ہو گئی، لیکن اس بجلی سستی ہونے کے دوران کچھ عرصہ قبل ہم نے بتایا تھا اسی پلیٹ فارم سے کہ حکومت پلان کر رہی ہے گرچی قرضہ ختم کرنے کے لیے 1250 ارب روپے کے لگ بھگ. اب یہ گرچی قرضہ تو ختم ہو جائے گا، جو کہ بہت خوش آئند ہے، لیکن تیار ہو جائیں، یہ رقم آپ کی اور میری جیب سے نکلنے جا رہی ہے. شاید خالد مصطفیٰ صاحب کی جیب سے شاید نہ نکلے، کوئی اگر ایسا طریقہ ہے تو آج ان سے جانیں گے کہ یہ انتظام کیسے کیے جا رہا ہے، کس کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے، اور گرچی قرضہ کیا مستقل بنیادوں پر ختم ہونے جا رہا ہے یا دوبارہ یہ پیدا ہو جائے گا. تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی سید خالد مصطفیٰ صاحب. خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب، معدنیات کا تو بڑی بات ہوگی ہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات بھی کریں گے. بجلی کا معاملہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ ایک ریڈی والا ہے، ایک جنرل اسٹور والا ہے، ایک مزدور ہے، ہمارا کیمرہ مین ہے، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں جناب کہ گرمیاں آ گئی ہیں اور اب اے سی اسلام آباد میں چلنا شروع ہو گئے. آپ کے اسٹوڈیو میں اے سی چل رہا ہے تو بل آنے ہیں. ہم خوش تھے کہ بجلی 7-7.5 روپے فی یونٹ سستی ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت نے کہہ دیا کہ ہم نے گرچی قرضہ بھی اب ختم کرنا ہے 1250 ارب روپے کے لگ بھگ، اور بینکوں سے قرض لے کے اس کو ختم کرنا ہے. اس کی کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات آپ کے پاس ہیں کہ کن شرائط کے اوپر یہ قرضہ لیا جا رہا ہے، کیسے یہ امپلیمنٹ ہوگا، کیسے یہ رقم بینکوں کو جائے گی، اور مجھ پہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ. یہ بہت ہی پاور سیکٹر میں یہ بڑا سینسٹیو یہ ایشو ہے سرکو ڈیٹ کا، کیونکہ سرکو ڈیٹ کی وجہ سے پورے کا پورا نہ صرف سیکٹر جو ہے اس پہ امپیکٹ آیا تھا، بلکہ اس کا امپیکٹ جو تھا ہمارے ٹیرف میں بھی آ رہا تھا، اس کا امپیکٹ جو تھا عام لوگوں کی زندگی میں بھی آ رہا تھا، بلکہ یہاں تک اس کا امپیکٹ گیا ہے کہ دوسرے جو سیکٹرز آف اکانومی ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو یہ سرکو ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ ایکچولی لاسز کی وجہ سے ہوتا ہے، ریکوری اپ ٹو دا مارک نہ ہو اس وجہ سے ہوتا ہے. مین وجہ تو یہی ہوتی ہے. لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت 2.4 ٹریلین تک پہنچ چکا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ پلان کیا تھا کہ کہ ہم 1275 بلین جو روپیز ہیں وہ ہم بینکوں سے لے لیتے ہیں اور ونس فار آل اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ کافی عرصے سے اس میں ٹاسک فورس کا بھی حصہ ہے، گورنمنٹ پیٹرولیم ڈویژن کا بھی ہے، اور خاص کر جو ہے فائنانس منسٹری کا بڑا اہم رول ہے اس میں، کیونکہ یہ اس کا امپیکٹ بڑا خوفناک آ رہا تھا پاور سیکٹر پہ سرکو ڈیٹ کا. تو اس حوالے سے بینکوں نے 18 بینک ہے جو ہمارے ٹاپ کے جو 18 بینک ہیں نا پاکستان میں، اور کچھ بینک ایسے ہیں جو کہ پاکستان بینکس ایسوسیشن کے بھی ممبرشپ ہے جن کی، وہ بھی انوالو ہیں. یہ جو تھے یہ کافی عرصے کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنانس منسٹری کے جو ٹاپ آفیشرس تھے ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن جاری تھی. تو اس کے نتیجے میں
جو 18 بینک ہیں وہ راضی ہوئے اور انہوں نے اپنی ٹرم شیٹ جو ہے وہ تیار کی ہے. تو وہ راضی ہو گئے ہیں جی کہ 1275 بلین روپیز جو ہے نا ہم ان کو دیں گے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کو جو لون دے رہے ہیں وہ ان کی ٹرم شیٹ یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک, مطلب نیگوسیشن بڑی اچھی ہوئی ہیں, اچھی ہوئی ہے. اور لیکن گورنمنٹ کو نہیں ہے, لیکن یہ سی پی پی اے کو دے رہے ہیں. سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی جو ہے یہ کارپوریشن ہی سمجھ لیں, یہ گورنمنٹ کی اینٹی ہے, اسٹیٹ اونڈ اینٹی ہے. تو یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی پازیٹیو سگنل دیا ہے کہ آپ اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو لون دے سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا اس کو لونز کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے ریسیویبلز بہت زیادہ ہیں, تو ریسیویبلز کی اماؤنٹ ان کی بہت زیادہ ہے, اس کے اگینسٹ بینک بھی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. یس, تو اس حوالے سے انہوں نے دیا ہے اور یہ لینڈنگ پرپز کے لیے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے جو 658 بلین روپیز جو ہے وہ پہلے آلریڈی دے چکے ہوئے ہیں. وہ گورنمنٹ کی گارنٹی اس میں انوالو تھی اور وہ پی ایچ ایل کو دیے ہوئے تھے, پاور ہولڈنگ کمپنی کو. وہ ابھی پاور ہولڈنگ کمپنی کے میں ہی پارک ہوئے ہیں. تو وہ اگر ڈال دیے جائیں تو نیا جو فریش کریڈٹ لائن ہے وہ 617 بلین کی ہے جو انہوں نے دینی ہے ابھی. تو یہ ٹوٹل ملا کے 1275 بلین ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ جو 1275 بلین ہے یہ ہم نے ادا کرنا ہے کنزیومر نے, ان کے اوپر آلریڈی وہ ان پلیس ہے, آلریڈی ہم پے کر رہے ہیں. وہ کتنے ہیں فی یونٹ؟ وہ 3.23 ہے جو ایف سی سرچارج لگا ہوا تھا. اس کا نام اب چینج کر دیا ہے ڈیٹ سروس سرچارج. وہی ہے, لہٰذا فرق کوئی نہیں پڑے گا ہم پہ. ٹھیک ہے نا, ہم پہ اضافی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ جو ہے ہم نے وہ جو نا 6 سالوں تک یہ ہم نے کنزیومرز یہی پے کرتے رہیں گے, لیکن اس کا جو نام ہے وہ ڈیٹ سروس سرچارج کے طور پہ ہوگا اور وہ 3.23 ہوگا. لیکن یہ ہے اس میں کہ اس کا اور یہ کتنے سالوں تک لیا جائے گا؟ یہ 6 سال تک لیا جائے گا. لیکن یہ کائبور -0.9 بیسس پوائنٹ پہ لیا گیا ہے. اور اس کو اگر دیکھا جائے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کائبور کے ریٹ پہ, تو اس کے مطابق یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ 10.5% سے لے کے کلوز ٹو 11% تک ہوگا. ٹھیک, یہ انٹرسٹ ریٹ. تو اس پہ انہوں نے وہ راضی ہو گئے ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ٹاپ فنکشنریز ہیں وہ اس کو انالائز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس میں سی پی پی بھی دیکھ رہی ہے, فنانس والے بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ جب اوکے کر دیں گے تو یہ جناب امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو وہ اس کے علاوہ جو پہلے والا تھا جو دیا ہوا تھا اس میں گورنمنٹ کی گارنٹی انوالو تھی, اور وہ جو پہلے والا تھا وہ فنانسنگ پرپس کے لیے دیا ہوا تھا. اور یاد ہوگا آپ کو کہ وہ ایف سی سرچارج تھا. فنانسنگ ہم کرتے تھے, یعنی کہ سروسنگ کرتے تھے, ہم ڈیٹ سروسنگ کرتے تھے. یہ ہے ڈیٹ سٹاک کو ختم کرنے کے لیے. تو ہم دے اتنے ہی پیسے رہے ہیں, لیکن ڈیٹ سٹاک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا, بیچ میں ڈیٹ سروسنگ بھی چلی جائے گی. تو یہ الٹیمیٹلی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اب جو ہے نا یہ تو بینکس نے کر دیا, فنانس منسٹری نے رول ادا کر دیا, اسٹیٹ بینک نے رول ادا کر دیا, سی پی پی اے لے لیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاور ڈویژن ہے اب اس کے کورٹ میں گیند ہے کہ وہ کون سا ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے کہ یہ دوبارہ ایمرج نہیں ہوگا. سب سے بڑا سوال یہی ہے. ٹھیک ہے نا. 2013 میں آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی ٹیرف بڑھانا تو اس کا حل نہیں ہے. آپ ٹیرف ریکارڈ لیول پر لے گئے, گرچی قرضہ پھر بھی پیدا ہوا. بالکل. تو کیا ہوا تھا 2013 میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو تھے فنانس منسٹر تھے, نئی ابھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی. سب سے پہلا کام یہ ہوا تھا, انہوں نے 502 بلین کا تھا سرکو ڈیٹ, اس میں سے 480 بلین روپیز انہوں نے تمام آئی پی پیز کو دے دیے اور بقایا بک ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی, یاد ہے نا آپ کو. لیکن ہوا کیا کہ اب وہاں سے لے کے اب تک 2013 سے لے کے اب تک پھر 2.4 ٹریلین کا سرکو ڈیٹ ہو گیا نا. تو یہ سرکو ڈیٹ ایمرج کیوں ہوتا ہے بھائی؟ جو آپ کے ڈسکوز میں چوری ہے, ڈکیتی ہے, 600 بلین روپیز کا تو خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے ذکر کیا ہے. ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں, اور اس میں جو 45 بلین کا جو فلو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. ایک فیکٹر اور بھی ایڈ کر لیں, وہ جو آپ کے موسٹ فیوریٹ پاور ڈویژن کے بابوز ہیں, وہ ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے کہ 10 ڈسکوز کے اندر انہوں نے پنجے گاڑ کے رکھنے ہیں, بالکل ایسے ہی, اسٹیبلٹی نہیں آنے دینی, بلو وائٹ کو ایکٹنگ چارج دینا ہے, اور اس کے بعد خود نکل جانا ہے, اور اس کے بعد خمیازہ سب لوگ بھگتتے رہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ جو میکانزم ہے نا, میری تو خواہش یہ ہے کہ ٹرم شیٹ میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے. ویری گڈ. کہ جو
کون سا وہ میکانزم ہے جو یہ اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے یہ ونس فار آل یہ سرکو ڈیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ ایمرج نہیں کرے گا دوبارہ. یہ ہونا چاہیے, یہ بھی حصہ ہونا چاہیے ٹرم شیٹ کا کہ دوبارہ یہ ایمرج نہ ہو. اور اب یہ جو ہے نا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سردار اویس احمد خان لغاری صاحب جو ہیں وہ کیا موڈس امپرینڈی اپناتے ہیں, کیا وہ میکانزم ڈیولپ کرتے ہیں کہ آئندہ سے یہ نہ ہو. کیونکہ اس وقت جب ہم بات چیت بھی آپس میں کر رہے ہیں تو ہر مہینے 45 بلین روپیز جو ہے نا وہ ایڈ ہو رہے ہیں, ہر مہینے 45 بلین روپیز ایڈ ہو رہے ہیں, اور پورے سال کا جو ہے 600 بلین کی یہ چوری ڈکیتی تو جاری رہے گی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم 1275 بلین روپیز قرض لے لیں, لیکن وہ جو ہیمریجنگ جاری ہے ہر دن جو جاری ہو رہی ہے اور وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا تو پھر فائدہ کیا. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ فائنانس منسٹری والے بھی اور بینکس کے جو حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا لون دینا ہے کہ اس جو ٹرم شیٹ ہے اس میں یہ بھی چیز ہونی چاہیے, اور سی پی پی اے کو بھی اس میں انوالو ہو کے یہ میکانزم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ دوبارہ سرکولیٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک, بہت اچھی آپ کی تجویز ہے کہ دوبارہ یہ سرکولیٹ مرج نہ ہو. لیکن خاص سے بات یہ 2 پوائنٹس اس کے اوپر میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ یہ جو 1257 روپے ہے, بینک کیوں چاہیں گے کہ یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ کنڈیشن بھی ایڈ ہو, چونکہ بینک پرائیویٹس بینک ہیں, ان کا کام ہے کاروبار کرنا. بالکل, یہ ان کے لیے پرکشش کاروبار کا ذریعہ ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. الٹیمیٹلی ان کو دیکھا ہے کہ سی پی پی اے کی کیا پروفائلنگ ہے. سی پی پی اے 3000 ارب روپے سے زیادہ کا ریونیو کے اندر وہ کمپنی کھیل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر وہ دے رہے ہیں آپ کو 1257 ارب, جس کے اگینسٹ جو آپ نے کائبور کا فارمولا بتایا ہے منیمم بھی تو کوئی 100-125 ارب روپے کا منافع کمائیں گے. تو بینکوں کے لیے تو بڑی لوکریٹو آفر ہے, وہ ویلکم کریں گے کہ جناب کرنا چاہیے, دیٹس گڈ. یہ تو ان کا معاملہ ہے. جو اصل معاملہ ہے وہ پاور ڈویژن کا اور باقی لوگوں کا ہے, اور میرا معاملہ ہے, میرے کیمرہ مین کا معاملہ ہے, ہمارے ڈرائیور کا معاملہ ہے. بالکل, وہ معاملہ یہ ہے, بڑی اچھی ایکسکلوسیو آپ انفارمیشن ہے آپ کی. لیکن یہ جو 1257 روپے ہے نا, یہ جن لوگوں کی نالائکی, نااہلی اور انیفیشنسی, ملی بھگت اور چوری کی وجہ سے نا وہ آج بھی آزاد ہیں. ان کے اسلام آباد میں بڑے تمام شہروں کے ڈی ایچ ایز میں ان کی پراپرٹیز بنی ہیں, پرائیویٹ سوسائٹیز میں انہوں نے گھر بنائے ہیں, گاڑیاں لی ہیں, بچوں کے بیرون ملک بڑھایا ہے, باہر کے ٹور لگائے ہیں, لائف سٹائل انجوائے کی ہے, جو اس کے ذمہ دار ہیں. خمیازہ سے کون بھگت رہے؟ ایک عام ریڑھی والا, ایک ہمارا کیمرہ مین, ایک پاکستان میں مزدوری کرنے والا آدمی. اب یہ جو 1257 روپے ہے یہ بوجھ ہم پر پڑنا ہے. شاید وہ آپ بڑے ڈیشنگ قسم کے پاور ڈویژن کے آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, شاید ڈر کے مارے آپ کے شاید بل میں وہ نہ ڈالیں ڈی ایس ایس. ٹھیک ہے, نہیں وہ آئے گا جی. اچھا آئے گا. اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوگی. ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ایٹ سورس ڈیڈکشن کرنی ہے. جب آپ نے بل جمع کرانا ہے نا, وہیں سے ڈی ایس ایس کی ماد میں جو آپ نے پیسے دیے بینکس کو چلے جانے, وہ بینک سے وہیں پہ کاٹ لینے ہیں تاکہ سرکاری ان کی نہلیوں کی نظر نہ ہو. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کلیکشن ہوگی اور دوبارہ وہ متعلقہ جو ڈسکو ہے اس کی ٹاپ مینجمنٹ کے وہ پاس پیسے آئیں گے, وہ پھر فیصلہ کریں گے یہ دینے ہیں. بالکل ایسے انہوں نے ایٹ سورس ڈیڈکشن کرنی ہے, اور یہ ٹرم شیٹ کی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا یہ کنڈیشن ہے. اور لاسٹ پوائنٹ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ جو 3.23 غالباً آپ نے بتایا, یہ جو پہلے ایف سی کی مد میں فنانسی کاسٹ کی مد میں اس ریفلیکٹ ہو رہے تھے, اگر یہ گورنمنٹ مزید 1257 روپے قرض نہ لیتی تو پھر یہ سرٹن ٹائم کے بعد یہ اس نے ختم ہو جانا تھا. لیکن اب اس نے کنٹینیو کرنا ہے فار another 6 years. بالکل, تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب میں اصل میں اسٹیبلش یہ کرنا چاہتا ہوں, ان سب لوگوں کی نہلیوں کا, چوریوں کا خمیازہ جو ہے آپ اور ہم جو آنیسٹ کنزیومر ہیں 6 سال بھگتیں گے تاکہ یہ اس سے جان چھوٹ جائے ہماری. بالکل, تو یہ ہمارے ویورز ذہن میں رکھیں کہ یہ برڈن ہم 6 سال کے لیے کیری کریں گے. نپٹنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہماری پروفٹ میکنگ اس وقت ڈسکوز ہیں جی, ان کو بالکل وقت ضائع کیے بغیر اگر وہ پرائیویٹائز ہو رہی ہے تو فوراً پرائیویٹائز کریں, اگر نہیں ہو رہی تو پرائیویٹ مینجمنٹ کے حوالے کریں. ویری گڈ. جو مینجمنٹ ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں, کیونکہ ان سے نہیں چلے گا یہ بابوز کی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاور ڈویژن کے بابوز بیٹھے ہیں, اب یہ ٹرم شیٹ میں تو بہرحال یہ تو ان کا حصہ نہیں ہوگی کہ ان کا تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا لون جو ہے لینڈ کرنا ہے اور پیسے بنانے ہیں انہوں نے بھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاور ڈویژن کے بابوز ہیں یہ ابھی بھی
ابھی بھی فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے کی یہاں پہ پوسٹنگ کر دیں, اس بندے کی یہاں پہ پوسٹنگ کر دیں. تو اس حد تک جو مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بے شک بورڈ آف ڈائریکٹرز انہوں نے اپنی مرضی کے لگا لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت ہی اچھے بورڈ آف ڈائریکٹر کے لوگ لگائے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی بھی 600 بلین روپیز کی پر اینم چوری ڈکیتی ہو رہی ہے جی, اور ماہانہ 45,000 روپے ابھی بھی ایڈ ہو رہا ہے. چلیں ہم توقع کرتے ہیں نو بھی ہو رہا ہے. تو 1257 روپے کا گرشی قرضہ کلیئر کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں, راکٹ سائنس یہ آپ نے ایک شعبے کو بزنس اپورچونٹی دی جو پیسہ بنائے گا اس کے اوپر. اصل راکٹ سائنس یہ ہے کہ آپ روکیں کہ آج ہم نے یہ کلیئر کر دیے اور اگلے اس مہینے میں یہ ہماری بیلنس شیٹ میں 45 ارب ختم ہو چکا ہے, زیرو ہو گیا. لیکن بھٹی صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ اب ہمیں بھی اپنی آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے, یعنی کہ میڈیا کو. جی, اگر وہ 1275 بلین روپیز آ جاتے ہیں, ان کو ڈول آؤٹ کر دیتے ہیں بینکس, اس کے بعد ہمیں یہ نظر رکھنی ہے کہ یہ اپنی کتنی ایفیشنسی گینز کتنے آ رہے ہیں ان ٹرمز آف چوری ڈکیتی, کتنی انہوں نے کام کی ہے. اگر نہیں کر پا رہے تو سمجھے ایک اور بوجھ تیار ہو گیا. آپ کی یہ تجویز امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی خالد صاحب کہ میڈیا نظر رکھے, چونکہ میڈیا ایک اور بہت بڑا قومی فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اس نے اڈالہ جیل پہ نظر رکھی ہوتی ہے, اس نے اڈالہ جیل کا گیٹ بند ہے, کھلا ہے کہ نہیں کھلا, باہر کون کھلوانے کے لیے آ رہا ہے, وہاں ڈنڈے سوٹے چل رہے ہیں, کون پکڑا گیا کون نہیں چھوٹا, اور اڈالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کو لا کے پرائم منسٹر بھی جلد از جلد بنوانا ہے نا. تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو اوور لک کر رہے ہیں. چلیں اور نہ کریں, یہ چھوٹی موٹی ڈیوٹی یہ آپ اور میں انشاءاللہ کرتے رہیں. تو خاص صاحب آگے بڑھتے ہیں. منرل انویسٹمنٹ فورم ہوا, بہت اپریشیٹ کیا گیا, لوگوں نے انویسٹرز کو ایک بڑا کانفیڈنس ملا ہے, امریکنس کو, ٹرکش کو, رشینز کو, چائنیز کو. نئی ایموجز جو ہے, نئی ایونیوز اوپن ہونے جا رہے ہیں, پاکستان منرل شعبے کے اندر ٹیک آف کرنے جا رہے ہیں. اور آرمی چیف کا میں لازمی کہوں گا جو انہوں نے ایک سینس آف کانفیڈنس دیا ہے انویسٹرز کو, اور پرائم منسٹر نے جس کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے, تو وہ ایک بڑا کلیئر روڈ میپ ملا ہے, جس سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ بلوچستان سمیت 4 صوبوں کے اندر یہ کام بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوگا. تو جب ہم منرلز کی بات کرتے ہیں نا, تو ہر پاکستانی کے ذہن میں, میرے ذہن میں سب سے پہلے بلوچستان کی زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کا تصور آتا ہے, جو کہ گولڈ اور کاپر ہے. ریکوڈک اور نام آتا ہے ریکوڈک کا, یہ ہمارا اس وقت پائلٹ پروجیکٹ جی. اور ریکوڈک بڑی تکلیف دہ مرحلے سے گزرا ہے. الٹیمیٹلی کرتے کراتے ہم نے دوبارہ سیٹلمنٹ کی, جس کے نتیجے میں بیرے گولڈ کے پاس 50% شیئرز ہیں اور 25% شیئرز بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ہیں. وہ لوگ جو بلوچستان کے اثاثے محرومی کا رونر ہوتے ہیں, ان کو مختصر بتاتا جاؤں, جو 25% بلوچستان گورنمنٹ کے پاس ہے, اس میں سے ان کو 15% تو ملے ہیں کہ جو ان کے اگینسٹ پیمنٹ ہوئی ہے, بالکل وہ خریدے گئے ہیں ایک ویلیو کے اوپر, اور وہ پیمنٹ کی ہے وفاقی حکومت نے. وفاق نے بلوچستان, اور اس کا فائدہ ڈیویڈنڈ ملے گا بلوچستان کو, اور اس 15 کے بعد مزید جو 10% ہے وہ ان کو کیریڈ فارورڈ کی بیسس کے اوپر وہ ویسے ان کو ملے ہیں. تو 25% بلوچستان کے ان کو ملے ہیں گورنمنٹ کو, جو یہ شیئرز ہیں. اور ساتھ بتاتا جاؤں, ان 25% کا ان کو بینیفٹ کتنا ہوگا آج تک کسی نے بلوچستان کے عوام کو نہیں بتایا. تو یہ بھی آج ہمارے چینل سے بتاتے جاتے ہیں. بلوچستان کی حکومت کو بلوچستان کی عوام کے اوپر خرچ کرنے کے لیے, روڈ, انفراسٹرکچر, ہیلتھ, ایجوکیشن اور باقی کاموں کے لیے سالانہ اس منصوبے سے منیمم $750 ملین ملیں گے. زبردست. یہ $750 ملین صرف ڈیویڈنڈ ملے گا, رائلٹی الگ ملے گی, ٹیکس کے مد میں کلیکشن الگ ہوگی, $1 ارب سے زیادہ کا بینیفٹ ان کو ہوگا. بٹ صاحب میں یہاں پہ نا تھوڑا سا انٹروینشن کرنا چاہوں گا. ابھی گورنمنٹ آف بلوچستان سٹوری ابھی ہماری باقی ہے جی. ابھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو لیز ایکسٹینڈ کی ہے پی پی ایل کی, 60 بلین روپیز ان کو ملے, اب ملنے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اگر وہ نظر نہ آئے تو اس میں وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیں اپنی گورنمنٹ پہ کہ یار آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں, اتنے ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں, ان کو کہاں پہ آپ نے ایکسپینڈیچرز کہاں پہ خرچ کیا ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے. سڑکیں بننی چاہیے, انفراسٹرکچر بننا چاہیے, اسکول بننے چاہیے, اور وہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز بننی چاہیے. اب وہ بھی تو بالکل ایسے ہے. وہاں پنجابیوں کو مارنے کی بجائے, پنجاب کے خلاف نفرت پھیلانے کی بجائے, نعرے احتجاج سٹرائک کرنے کی بجائے بلوچستان گورنمنٹ سے کویسچن کریں, ان پہ نظر رکھیں, تاکہ جو آپ کے حصے کا پیسہ ملے وفاقی حکومت کی کمپنی کی طرف سے آپ کے اوپر خرچ ہو. تو آگے بڑھتے ہیں جی. صاحب اس کے اوپر جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر مشکل مرحلہ تھا کہ اس کی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, جو آپ کی 3 اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں جن کے پاس 25% ہے, پی پی ایل, جی ایچ پی ایل اور OGDCL. تو وہاں پہ اپنے پیسے, آپ نے رقم ڈالنی ہے, اور وہ رقم جو آپ نے پہلے ڈالنی تھی وہ ڈبل ہو گئی ہے.
300 سے بڑھ کے تقریباً $600 ملین سے وہ کراس کر گئی جو ایک کمپنی کا شیئر ہے. تو شروع کے میں بڑی پریشانی تھی. یہ طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نا اس کے کچھ شیئر جو نا بیچ دیتے ہیں جو وفاقی حکومتی کمپنی کے پاس ہے 25%، اس میں سے 10-12% بیچ دیتے ہیں. اس میں مختلف دوست ممالک کے ساتھ بات ہوئی، سعودی عرب کے ساتھ بہت زیادہ نیگوسیشن ہوئی، بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی. اور میں اپنے ناظرین کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ تو اب کی بات ہے نا جب چیزیں فیزیبلٹی ہو چکی تھی اور ہم لیگل اس رول میں آ چکے تھے. جب انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں معاملہ گیا تو ہمیں جرمانہ عائد ہو چکا تھا، ہم سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بالکل اس وقت بھی ہم نے دستک دی تھی ایک دوست ملک کی کہ آپ اس کے کچھ شیئرز لے لیں اور ہمیں یہاں پہ ہیلپ آؤٹ کریں، چونکہ اس وقت ہم نے پیمنٹ کرنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے تھی. تو اس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ ہمیں نہیں پکڑایا تھا. صحیح، وہ سٹیج نکل گئی لیکن ہم اس کرائسس سے نکل گئے. اب بات چیت آگے بڑھی، جو پوٹینشیل تھا وہ سامنے آ رہا تھا. پھر بات چیت شروع ہوئی اور پھر سعودی عرب کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی کہ تقریباً کہ آپ کو $500-600 ملین تک بات چیت چلی، نیگوسیشن جاری تھی 10-12% کی نا. لیکن ابھی ان چیزوں نے فائنلائز ہونا تھا. لیکن گورنمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں یہاں سے یہ ایک اسٹریٹجک ڈیل ہے اور ہم باقی جگہوں کو بھی وہ پروموٹ کرنے میں مدد ملے گی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیزیبلٹی جو اب لیٹسٹ سامنے آئی ہے اس نے اس کے پوٹینشیل کو کہیں زیادہ بڑھا دی ہے. بالکل. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی لائف 37 سال ہے، جن لوگوں نے اس سارے معاملات سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے مطابق اس کی لائف 37 سال نہیں، 47 سال نہیں، 57 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ کی لائف ہے. اچھا، تو یہ آج ہم پہلی دفعہ اپنے بتا رہے ہیں. یہ میں آپ کو فرام ہارسز ماؤتھ کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے اس ساری اسٹڈی کو پڑھا ہے، انڈرسٹینڈ کیا ہے اور ایویلیویٹ کیا ہے اور ایویلیویٹ کروایا ہے. تو ایک بڑی قدرت کی آپ کے اوپر، آپ کے ملک کے اوپر جس مشکل حالات میں آپ گزر رہے ہیں، پوری دنیا کے مشکل حالات سے گزری، اس وقت آپ کے اوپر ایک مہربانی ہوئی ہے. لہٰذا ہماری تینوں کمپنیاں OGDCL، گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور PPL نے، ان کے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس منصوبے کے لیے جتنی فائنانسنگ کی ضرورت ہے وہ ہم خود ارینج کریں گے اور اس کو ارینجمنٹ کر لیا گیا ہے. بالکل صحیح. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے شیئرز نہیں بیچنے. زبردست، یہ تو بڑی عالی شان. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیئرز نہیں بیچنے، یہ شیئرز ہم خود ہولڈ کریں گے 25%. 2028 میں اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور ہماری ان 3 کمپنیوں کو صرف ڈیویڈنڈ جو منیمم ہے وہ اس کا بھی والیوم ہے $750 ملین، یعنی کلوز ٹو $1 بلین. تو یہ کمپنیز کے لیول کے اوپر یہ طے ہو گئے کہ ہم نے 10% چھوڑیں، 5 چھوڑیں، 8 چھوڑیں، ہم نے نہیں بیچنا. اور اگلی بات، بیری گولڈ کو بھی اس کے اوپر باؤنڈ کیا گیا ہے، اس کے پاس ہے 50% شیئر. بالکل بالکل. اس اسٹیج کے وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. ایک اسٹرکچر ایسا بنایا گیا ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر نا اب سارے پلیئر ہیں بالکل الائن ہو چکے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا. تو کوئی ایسی انٹروینشن نہ ہو جس سے کوئی چیزیں آپ کی ڈسٹرب ہو. بیری گولڈ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہونے تک آپ اس کا ایک شیئر نہیں بیچیں گے. اور ہماری جو کمپنی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ ہے، یہ بھی اپنا شیئر اس کی پروڈکشن شروع ہونے تک نہیں بیچیں گے یا پابند کر دیا گیا آپس میں. اور فیڈرل گورنمنٹ کے کرتا دھرتاؤں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم کر لیں گے، ہاں جی ہم خود کر لیں گے. پلیز آپ جو ہماری ایکوئٹی جو ہے نا وہ نہ آپ سیل آؤٹ نہ کریں. اپنے گھوڑے ذرا چھاؤں کے نیچے باندھیں، ان کو بٹھا دیں، ٹھنڈے ہو جائیں، ہمیں کام کرنے دیں. ہاں اب آپ نے بیچنی ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ لے کے آنی ہے، دوست ممالک کو لے کے آنا ہے، قومی خزانے میں آپ نے بھی یک وقت ہینڈسم اماؤنٹ لے کے آنی ہے. اس کے لیے اب آپ نے انتظار کرنا ہے 2028 کا. بالکل ٹھیک. اس وقت پروڈکشن سٹیج پہ آ جائیں گے. یس، پری پروڈکشن کوئی شیئر نہیں بیچ سکتا، چاروں پلیئرز. اور جو آفٹر پروڈکشن ہے، پوسٹ پروڈکشن، پھر ان کمپنیوں کو یہ اجازت ہے کہ یہ ہم 10% تک ہم بیچ سکتے ہیں اور اسی طرح سرٹن پرسنٹیج بیری گولڈ کو بھی الاؤ ہوگی کہ وہ بھی بیچ سکتی ہے. تو یہ ایک اچھا ارینجمنٹ ہوا ہے میرے مطابق. نیشنل انٹرسٹ اس کے اندر اس کو یہاں پر اس کو فالو کیا گیا ہے. اس کے اندر ہمارے پاکستانی کمپنی کچھ لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے، کچھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین آؤٹ آف دا وے گئے اس میٹر کے لیے. تو یہ اچھی انیشیٹو ہے جس سے پاکستان کو اور اس عوام کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے. میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے اپنے ہی ایکسکلوسیو ویوز کے ہی پوڈ کاسٹ میں یہ ہم نے اپنا یہ اظہار کیا تھا کہ جی کہ یہ جو ایکویٹی ہے، چونکہ اب فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے، ریزروز پروون ہے، ہر چیز سامنے نظر آئی ہے. اب ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کتنا سونا ہے، کتنا اس میں کاپر ہے اور کتنی چاندی ہے، سب کچھ ہے ہمیں. تو اب ہمیں اور ایکویٹی جو ہے نا، ایکویٹی کو بیچنا یہ سمجھ لیں کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایکویٹی نہیں دیتے کبھی بھی. تو ہم ایکویٹی دے رہے تھے اس میں سے 10 سے 12%. تو وہ بڑا جو نا تھا ڈیروگیٹری تھا میرے حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ڈیسیژن کیا ہے تمام تینوں کمپنیز کے بورڈز نے، یہ بڑا انٹیگریٹی والا ڈیسیژن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
انہوں نے کیوں کیا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگین جو ہے ہماری جو امینڈڈ پالیسی ہے ایکسپلوریشن پروڈکشن کی، جس کے ذریعے 35% جو ہے نئی ڈسکوری سے ہم تھرڈ پارٹی کو گیس بیچ سکتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو ایٹ آکشن پرائس. کچھ پیسے وہاں سے بھی جنریٹ ہوں گے، کچھ چونکہ اب مڈل سیکٹر کو ہم انڈسٹریل سیکٹر کا قرار دے دیا ہے، یہ اب لونز جو ہیں وہ بینکوں سے بھی لے سکتے ہیں، لہٰذا انہیں اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لیکوڈیٹی کہیں اور سے حاصل کریں. اپنے دور میں ٹائم کم ہے، ورنہ اس میں نا یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے. ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے بائی ڈیزائن. ہماری کمپنیوں کے پاس پوٹینشیل تھا، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہمارے ارباب اختیار کی طرف سے. میری بات سنیے، 2 LNG ٹرمینل لگے ہیں آپ کی ایک کمپنی OGDCL 5 LNG کے ٹرمینل لگا سکتے تھے. گارنٹیڈ ریٹرن آپ نے دیا، ٹیک اور پے کے اوپر کنڈیشن کیا، آپ نے ان کو کیوں ڈائیورسفیکیشن کی اجازت نہیں دی؟ بالکل تو یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے. ماضی کے اندر ہماری کمپنیوں کو اجازت نہیں دی گئی کام کرنے کی، ادروائز ہماری کمپنیوں میں، ہمارے ہیومن ریسورس میں اتنا پوٹینشیل ہے، ویژن ہے کہ وہ نیشنل لیول کے بڑے پروجیکٹس کو وہ فائنانس بھی کر سکتی ہیں، ایگزیکیوٹ بھی کر سکتی ہیں. نہیں، ابھی بھی جو ہے منرل سیکٹر میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، منرل سیکٹر میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اور میں اس سے خوشی یہ ہوئی ہے کہ OGDCL کا جو جوائنٹ وینچر ہے وہ NRL کے ساتھ ہوا ہے، جس کا وہ جو ہے نیشنل ریسورس لمیٹڈ، ہاں بالکل، ٹبا صاحب ہیں جن کے، تو وہ بہت بڑا نام ہے وہ اس گروپ کا. تو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اور انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں دریافت کی ہیں اور انہوں نے کل بتایا ہے کہ کتنا سونا انہیں ملا ہے، کتنی چاندی ملی ہے، کتنا کاپر ہے وہاں پہ، تانبا ہے. تو یہ بھی ہم نے کل ذکر کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوائنٹ وینچر جو ہے نا، یہ بھی بڑا رزلٹ اورینٹڈ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو OGDCL ہے، PPL ہے اور GHPL ہے اور ماری ایون FWO ایون، ان کا آنے والے دنوں میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. اور چونکہ یہ اس کو انڈسٹری قرار دے دیا گیا ہے، اب لونز لینا بینکوں سے اب کوئی مسئلہ نہیں رہا. بالکل ایسا یہ مسئلہ نہیں رہا. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو منرلز کا شعبہ ہے اس کے حوالے سے مزید ہم اپنی پالیسیز کو، ڈیو ڈیلیجنس کو بہتر کریں گے. اور ریکارڈ کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہماری کمپنیز نے، اس سے ملک و قوم کو خطیر فائدہ ہوگا اور یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرے گا کہ ہماری کمپنیوں کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا کہ اپنے آپ کو ڈیورسفیکیشن کے لحاظ سے مزید آگے بڑھائیں. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. ہمارے اس چینل کو، ہماری شو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.